صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات زندگی میں بڑے ججمنٹل سے ہو جاتے ہیں، فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، فوراً کسی نے کوئی بات بتائی تو رائے بنا دی اس کے بارے میں کہ یہ واقعی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کوئی بات کان میں ڈال دی کسی کے بارے میں تو بغیر تحقیق کیے فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حالانکہ اس شخص کو شاید کافی عرصے سے جانتے ہوں، سال ہا سال سے ساتھ ہو، تو بس کان میں یہ بات ڈل گئی کہ وہ تو ایسی بات کر رہا تھا جی، وہ تو آپ کے بارے میں یہ بتا رہا تھا، تو بجائے تحقیق کرنے کے تو فوراً وہ کہہ دیا، فیصلہ کر دیا کہ ہاں جی یہ بندہ ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں تک کہ کسی کے عقیدے کے بارے میں بھی فوراً رائے قائم کر دی، جی وہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جی وہ تو بندہ، وہ میں نے اسے ایسی ایسی باتیں سنی ہے، جی وہ تو یہ باتیں کرتا ہے، تو فوراً ایک ذہن بنا لیا کہ اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ رویہ جو ہے یہ فوراً کسی کے بارے میں رائے قائم کر دینا اور فوراً فیصلہ کر دینا کہ یہ بندہ ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، جی یہ نہیں ٹھیک ہے، ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کے بارے میں ایسا سنا ہے، تو یہ بھی آج کل جو ہے رشتوں کے ٹوٹنے کا باعث بن رہا ہے، رشتوں میں دراڑ کا باعث بن رہا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ وہ ایک فیکٹری کے اندر، ایک مل کے اندر ہر سال کی طرح اس سال بھی تقریب ہو رہی تھی، تو پرچیاں نکالی گئیں اور نام پکارا گیا خوش نصیب کا جسے اس سال عمرے پہ بھیجا جانا تھا۔ تو فقیر محمد اس فیکٹری میں کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، تو اس کا نام نکل آیا، تو سب لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یار یہ عجیب خوش نصیب شخص ہے، پچھلے 2 سال، یہ تیسرا سال ہے مسلسل اسی کا ہی نام نکل رہا ہے عمرے کے لیے، اور یہ ایسا بد نصیب ہے جاتا ہی نہیں ہے، عجیب شخص ہے، عجیب بد نصیبی ہے اس کی کہ تیسرا سال سے مسلسل اس کا نام نکل رہا ہے عمرے کے لیے، اور یہ پیسے لے لیتا ہے مل والوں سے لیکن عمرے پہ نہیں جاتا، نہ کبھی اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ کوئی اور دینی معاملہ، بلکہ نشہ بھی کرتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، وہ لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں اور اس کا انعام نکلتا ہے تو یہ نہیں جاتا، عجیب بد نصیب شخص ہے۔ تو اس طرح کی چہمگوئیاں وہاں پہ موجود لوگوں میں ہو رہی تھیں، تو جو مل اونر تھے انہوں نے جب نام پکارا فقیر محمد کا کہ اپنا یار یہ تمہارا انعام نکلا ہے، سٹیج پہ مبارکباد دینے کے لیے اسے بلایا گیا، تو وہ گیا، تو لوگوں کو پہلے بھی یہ توقع تھی کہ یہ اس دفعہ بھی نہیں جائے گا، پہلے بھی نہیں گیا، وہی بات ہوئی، وہ آیا، اس پہ نے جب مبارکباد دی مل والوں نے، تو وہ بولنے لگا کہ حاجی صاحب میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو نشہ وغیرہ کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں یار اس دفعہ تجھے لازمی بھیجنا ہے، پچھلے 2 سالوں سے تو ایسا ہی کر رہا ہے، وہ مسلسل تیرا ہی نام نکل رہا ہے، نہیں تو اس دفعہ لازمی جا، اور باقی رہی پیسوں کی بات تو یار ایسے کرتے ہیں کہ سارے سال کی تجھے تنخواہ میں ایڈوانس پہ دے دیتا ہوں۔ وہ جو مل انہوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ یار میں سارے سال کی تجھے تنخواہ ایڈوانس میں دے دیتا ہوں لیکن تو عمرے پہ لازمی جا، اس دفعہ تجھے میں نے بھیجنا ہے۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے تنخواہ ایڈوانس دے دیں، مجھے تو پیسوں سے غرض ہے، پیسے دے دیں میں چلے جاتا ہوں عمرے پہ۔ تو وہی ہوا جی، وہ جس دن جانا تھا عمرے پہ ایک دن پہلے اسے سارے سال کی تنخواہ ایڈوانس ادا کر دی گئی اور وہ جی چلا گیا عمرے پہ، عمرہ کیا، روزہ رسول پہ حاضری دی، دوبارہ مکے میں آیا، اور جس دن اس نے واپس آنا تھا اپنے وطن، اور 2 دن پہلے اس کی وہاں پہ موت ہو گئی، ایک بیوی اور 2 بچے تھے اس کی بیوی کو اطلاع دی گئی اور اس کی اجازت سے اسے ادھر ہی دفن کر دیا گیا۔ اب کہاں پہ دفن ہوا ہے ذرا دیکھیں، ذرا دنیا کے دوسرے سب سے بڑے قبرستان جنت المعلی مکہ شریف، وہاں پہ وہ دفن ہوا، کیسی خوش نصیبی اس کی، عمرہ بھی کر لیا، موت بھی ادھر ہی آ گئی، اور دفن بھی کہاں پہ ہوا۔ اب وہ جو مل اونر تھے حاجی صاحب جنہوں نے بھیجا تھا اسے، وہ کچھ دنوں بعد تعزیت کے لیے اس کی بیگم کے پاس گئے، تو وہ کہنے لگے کہ بہن کوئی بات اس کی ایسی بتاؤ، کیا عمل کرتا تھا یہ کہ مسلسل تیسری دفعہ عمرے کے لیے اسی کا نام نکلا، اور یہ ادھر جا کے ہی اسے موت آئی اور دفن بھی ادھر ہی ہوا،
تو کیا کوئی ایسا کوئی عمل کرتا تھا, ہمیں بھی کو بتاؤ. تو وہ بتانے لگی کہ بھائی ایسی کوئی بات میں نے تو اس میں نہیں دیکھی, لیکن ایک عمل ضرور تھا, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, شاید اس وجہ سے اسے اتنا رتبہ ملا. وہ بتانے لگی کہ ہمارے محلے میں نا ایک بیوہ عورت ہے, اس کی 3 بچیاں ہیں. تو جب اس کا خامن فوت ہوا نا تو وہ بچیوں کے لیے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی, لوگوں کے گھروں میں. لیکن اس حوث زدہ معاشرے میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا, تو مجبور ہو کے نا اس نے نا وہ کام چھوڑ دیے. جہاں پہ بھی وہ کام کرنے کے لیے جاتی, اسے آگے سے غلط قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا. مجبور ہو کر آخر اس نے یہ کام چھوڑ دیا. کچھ عرصہ کیا بچیوں کے لیے, لیکن چھوڑ دیا. عزت کا سودا نہیں کیا, بھوک برداشت کر لی. تو یہ جو سارا معاملہ تھا, یہ میرے خاوند کو جب پتہ چلا تو یہ اس عورت کے گھر گیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کو اپنی بہن بنایا اور کہنے لگا کہ میں کوشش کروں گا کہ تم نے گھر کام کے لیے نہیں نکلنا, میں کوشش کروں گا ہر مہینے کوئی راشن کا جو بھی میں کر سکا تو اس نے وہ ذمہ داری لے لی. تو کہتے ہیں خود بھی مزدوری کرتا تھا, جو تنخواہ اسے ملتی تھی کچھ ہمارا اور بچوں کا کر دیتا, کچھ اس عورت کے گھر راشن ڈلوا دیتا, اور کچھ اپنا جو وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا وہ کر دیتا. کہتے پچھلے 2 سال بھی جب اس کا عمرے کا انعام نکلا, یہ اسی وجہ سے نہیں گیا کہ میں چلے جاؤں گا تو پیچھے ان بچیوں کا اور یہ اپنے بچوں کا خیال کون رکھے گا. تو جو پیسے اسے ملے عمرے کی غرض سے, تو اس نے سارے سال کا راشن اس عورت کو بھی ڈلوا دیا, اور اپنے گھر بھی جو باقی رقم بچی تو اپنے گھر بھی اس نے یہ معاملہ 2 سالوں سے یہ ایسے ہی کر رہا تھا. اس سال بھی وہ قطن نہ جاتا, جو آپ نے سارے سال کی اسے ایڈوانس تنخواہ دے دی ہے وہ نہ دی ہوتی. کہتے جب آپ نے وہ پیسے دیے اسے, سارے سال کی جو تنخواہ تھی ایڈوانس رقم اسے دے دی, تو اس نے وہی عمل کیا, اس عورت کے گھر بھی راشن ڈلوا دیا, کچھ پیسے دے دیے, اور اپنے گھر بھی یہی معاملہ کیا, اور یہ چلا گیا عمرے پہ. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اسے یہ رتبہ ملا. بات وہی آ گئی نا کہ ہم کسی کے بارے میں کیسے کوئی رائے کم کر سکتے ہیں بغیر تحقیق کیے, بغیر اسے جانے. یہاں پہ تو ساری زندگی کسی کو جانتے ہوتے ہیں, سال ہر سال کا ساتھ ہوتا ہے, اس کے باوجود کوئی ایسی غلط بات سننے کو مل جائے تو فوراً جی وہ ساری زندگی کا ساتھ ختم کر دیتے ہیں, دل کے اندر نیگیٹو اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں, اور غلط رائے اس کے بارے میں بنا لیتے ہیں. اچھا, وہ جو مل اونر تھے حاجی صاحب, شیخ صاحب, وہ اس عورت کے گھر گئے تو اس بات کی وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی, اور وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جو فقیر محمد تھا نا, یہ دنیا کے لیے جیسا بھی تھا, نشئی تھا, چرسی تھا, لیکن ہمارے لیے یہ فرشتہ ہی تھا. تو میں تو اسے دعا دیا کرتی تھی, اس نے مجھے اپنی بہن بنایا ہوا تھا, تو میں تو اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے موت نہ ایمان پر دینا, اور اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا. تو وہی جو ہے نا اس کے لیے کیسی رتبے کا باعث بن گیا یہ عمل اس کے لیے. تو یہ ہماری زندگی میں بھی نا ہم فوراً فیصلہ کر لیتے, فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کیے. تو یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے, ہم کسی کے بارے میں کیسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے نا, اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.